سے ہمارے ملک پر فتنوں کی جلوات ہے۔ یہ مرکز اہل حق ہے، اہل حق کا مرکز ہے۔ بڑے بڑے وہ اہل حق کہ جنہوں نے حق کے لیے بڑی بڑی صعوبتوں کو، مشقتوں کو برداشت کیا، ان کا تعلق اس مرکز کے ساتھ رہا۔ کچھ لوگ ان کو جانتے ہیں، کچھ لوگ نہیں جانتے۔ ختم نبوت کا عقیدہ، حقیقت حجیت حدیث کا عقیدہ، ان تمام کی تمام تر چیزوں کو ہم نے اپنے ذہن کے اندر بٹھانا بھی ہے اور جمانا بھی ہے۔ اللہ کریم نے نبی علیہ السلام کو بیٹے بھی عطا کیے، بیٹیاں بھی عطا کی، اور آج کی اس نشست کی برکت سے یہ بات اپنے ذہنوں کے اندر پکا کر جمع کر جائیے گا کہ نبی علیہ السلام کی بیٹیاں کتنی تھی؟ 4۔ کتنی بیٹیاں تھیں نبی علیہ السلام کی؟ 4 بیٹیاں تھیں، جناب زینب، جناب رقیہ، جناب ام کلثوم اور جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ 4 بیٹیاں تھیں، اور اللہ کریم نے 2 بیٹے عطا کیے نبی علیہ السلام۔ اللہ نے عطا بھی کیے اور واپس لے بھی لیے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کا سبب کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بیٹے دیے بھی اور لیے بھی۔ علماء کرام نے اس کی وجہ لکھی ہے۔ اس کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کا بیٹا ہوتا اور بیٹا ہو کر جوان ہو جاتا، اس کی 2 شکلیں تھیں، یا تو پروردگار اسے نبی بناتا یا نبی نہ بناتا۔ اگر پروردگار نبی علیہ السلام کے بیٹے کو نبی نہ بنائے تو بھی نبی کی شان نیچے ہوتی ہے، اس لیے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم نبی، ابراہیم کے بیٹے اسحاق نبی، اسحاق کے بیٹے یعقوب نبی، یعقوب کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی، ابراہیم کا بیٹا نبی، پوتا نبی، پڑپوتا نبی۔ اور نبی علیہ السلام کا بیٹا نبی نہ ہوتا، اگر نبی علیہ السلام کا بیٹا جوان ہو جاتا اور نبی نہ بنتا، تب بھی میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کی شان میں کمی ہو جاتی، اور اگر نبی بن جاتا تو سرکار کی ختم نبوت باقی نہ رہتی۔ اس لیے پروردگار نے میرے اور آپ کے آقا کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے بیٹوں کو دے بھی دیا، جوانی سے پہلے واپس بھی بلا لیا، تاکہ کل کو ان کے کوئی اعتراض نہ کرے، کہہ نہ سکے۔ اتنی خیرت ہے پروردگار عالم کو نبی علیہ السلام کے عقیدہ ختم نبوت سے۔ میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، سورہ فاتحہ کے اندر پروردگار کی توحید کا بیان، اللہ کی عظمت کا بیان، قیامت کا بیان۔ اس کے بعد ہم سورہ بقرہ پہ آتے ہیں اور سورہ بقرہ کا آغاز کرتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب۔ تفصیلات کا وقت نہیں کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جس طرح اردو کے اندر، انگریزی کے اندر اس میں اشارہ ہوتا ہے۔ انگریزی میں ہم کہتے ہیں یہ چیز میرے پاس ہے، دس از اے بک، یہ کتاب ہے۔ وہ کتاب، دیٹ از اے بک، وہ کتاب ہے، یہ اور وہ۔ اسی طرح عربی کے اندر ہوتا ہے ھذا ذالکا، ھذا کا معنی یہ، ذالکا کا معنی وہ۔ اللہ کریم آپ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب، ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کتاب، لفظ ہے وہ کتاب۔ اس میں کیا حکمت ہے، کیا باتیں پوشیدہ ہیں، یار زندہ آپ کی خدمت میں کبھی عرض کریں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کے اندر کوئی ریب نہیں ہے۔ ریب کا کیا مطلب؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ شک کرنے والا قیامت کی صبح تک شکوں کو شبہات کی گٹھیاں چھوڑتا رہے، مگر قرآن کی ایک آیت کے اندر شک نکال نہیں سکتا۔ لا ریب فیہ، یہ قرآن کی صفت ہے، اور یہ قرآن کی آیت کا پہلا جملہ ہے۔ آپ صفحہ پلٹتے ہیں، قرآن کا پہلا صفحہ آپ کے سامنے آتا ہے، اور آپ کیا پڑھتے ہیں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی ریب نہیں ہے۔ یہ کتاب کی شان ہے۔ اچھا، کتاب پڑھائی کس نے؟ جناب رسول اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب اللہ کی ترتیب کو دیکھتے جائیے گا، پروردگار نے پہلا جملہ کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
یہ وہ کتاب جس میں شک کوئی نہیں. اس کے بعد 30 پارے 114 صورتیں ہیں. ان ساری چیزوں کو پڑھیں. پہلے صفحے پر پہلا جملہ پروردگار فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس کتاب کے اندر ریب کوئی نہیں ہے, کوئی ریب نہیں. اور 30 پارے تمہارے سامنے موجود ہیں. ان 30 پاروں کو پڑھو, 114 صورتوں کو پڑھو. ان تمام چیزوں کو پڑھنے کے بعد اس کتاب کے پڑھنے والے استاد کی سیرت و کردار کا اندازہ لگانا. کتاب میں نے تم کو وہ عطا کی ہے کہ جس کتاب کی شان یہ ہے لا ریب فیہ, اس میں ریب کوئی نہیں ہے. اور 30 پارے 114 صورتیں پڑھنے کے بعد نتیجہ تم یہ نکالو گے کہ کتاب اللہ نے وہ عطا کی ہے لا ریب فیہ, جس کتاب میں ریب کوئی نہیں ہے. اور پڑھانے والا استاد, پڑھانے والا پیغمبر, پڑھانے والا نبی وہ اللہ نے عطا کیا ہے جو رسول اکرم ہے, شفیع اعظم ہے, احمد مصطفیٰ ہے, محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اذان کے کلمے کے جزو اعظم ہے جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتوں کے اندر موجود ہے. تورات و انجیل و زبور کی کفایتوں کے اندر موجود ہے, جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کے اوپر کسی اور نام سے پکارا ہے, تورات و انجیل و زبور کے اندر کسی اور نام سے پکارا ہے. پروردگار عالم نے 23 برسوں تک جس نبی کے سینے افضل تو قرآن پاک کو اتارا ہے, وہی کے بوجھ کے لیے جس نبی کا اللہ کریم نے انتخاب کیا ہے, اس نبی کی شان 30 پاروں کے اندر موجود ہے. پہلے صفحے کے اندر دعویٰ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کے اندر ریب کوئی نہیں ہے. 30 پارے میں نے تم کو عطا کر دیے ہیں, 114 صورتیں میں نے تم کو عطا کر دی ہیں. ان کو غور سے پڑھنا, دن کو پڑھنا, رات کو پڑھنا, اپنی کسوٹی پر پرکھ کے پڑھنا, تاریخ کی کسوٹی پر پرکھ کر پڑھنا, جیسے چاہو تم اس کا اعتبار کرنا. اس کے بعد نتیجہ تم ایک نکالو گے کہ اللہ نے کتاب وہ دی ہے کہ جس کتاب کے اندر ریب کوئی نہیں ہے, اور پڑھانے کے لیے استاد وہ دیا ہے جس کی ذات میں عیب کوئی نہیں ہے. کتاب لا ریب ہے اور پڑھانے والا استاد لا عیب ہے. اور اگر نبی علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی ہوتا تو یہ نبی علیہ السلام کی ذات میں عیب آ جاتا, اور پروردگار اپنے نبی کی ذات میں کوئی عیب رکھنا نہیں چاہتا. اس لیے پروردگار عالم نے نبی مکرم سرور دو عالم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا قیامت کی صبح تک کے لیے. یہ دروازہ بند ہو چکا ہے, اس لیے اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرتی ہے. آج کا یہ موقع اجتماع ہے, اس اجتماع کی برکت سے 2-3 پیغامات دینا چاہتا ہوں. وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہے, وہ نبی شرم و حیا کا پیغمبر, وہ نبی جس کے بارے میں ابھی بچے نے نعت پڑھی, جن کی زوجہ کے بارے میں, ہماری ماں کے بارے میں, سیدہ طیبہ طاہرہ مطہرہ منورہ معمرہ عائشہ صدیقہ, سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی عنہ, اونچی آواز سے کہتے ہیں رضی اللہ تعالی علیہ ورضوانہ علیہا. بی بی عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ بی بی آپ نبی علیہ السلام کی زوجہ تھی, وہ آپ کے شوہر تھے, آپ نے ان کو زندگی میں کیسا دیکھا؟ تو بی بی عائشہ کہتی ہیں, میں قسم کھا کر کہتی ہوں, کانا اشد حیاء من الازراء فی خدرها, خدا کی قسم گھونگھٹ میں لپٹی کی دلہن کی آنکھ میں وہ شرم نہ تھی جو سرکار کی آنکھ میں موجود تھی. یہ کہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج سے 3 دن کے بعد, آج 12 فروری ہے, 15 فروری کی رات کو ویلنٹائن ڈے کے نام پر یہ مسلمان حضور کا نام لینے والا, حضور کا کلمہ پڑھنے والا, یہ ہمارا نوجوان لڑکا اور لڑکی جو اپنی زبان سے حضور کا نام لیتا ہے, شرم و حیا کی دھجیوں کو تار تار کر کے بکھیر دے گا, ایک ایک تار ہو کر نکل جائے گی. اور جب شرم و حیا کا جنازہ نکل جاتا ہے, عجیب بات ہے, یہ مارچ کا فروری کا مہینہ ہے, مارچ کے اندر ہمارے ملک کے اندر عورتوں کا مارچ ہوتا ہے, میرا جسم میری مرضی, میرا جسم میری مرضی. یہاں کی عورت بے پردہ ہونے کے لیے مارچ کرتی ہے, اور ہندوؤں کے نرغے کے اندر پھنسنے کے بعد وہ مسلمان کی بیٹی ہے جو تکبیر کا نعرہ لگاتی ہے اور ساروں کی چٹی مٹی گم کر کے رکھ دیتی ہے. وہ پردہ کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے, اور یہ پاکستان کے اندر مسلمان کہلانے والی بیٹی ہے جو پردہ اتارنے کے لیے جدوجہد کی کوشش کر رہی ہے. ان تمام چیزوں کے پیچھے
یہ جتنی NGOs کام کر رہی ہیں، ہم اور آپ جانتے ہیں، خدا کے لیے اپنے بچوں پہ نظر رکھیں. میرا بچہ، میرا بیٹا، میرا بھائی، آپ کا بچہ، آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی کالج جاتا ہے، یونیورسٹی جاتا ہے، کسی اسکول کے اندر جا رہا ہے، کسی اکیڈمی کے اندر جا رہا ہے، خدا کے لیے صرف اس کے O لیول پر، A لیول پر، اس کے نمبرات اور مارک سسٹم پہ پر غور نہ کریں، اس کے اٹھنے بیٹھنے پہ غور کریں، اس کی نشست و برخاست پہ غور کریں، اس کی زندگی کی گفتگو اور گفتگو کرنے پہ غور کریں کہ اس کی آج کل زندگی کا نقشہ کیا چل رہا ہے، تجربہ کیا ہو رہا ہے، اس کے الفاظ کیا چل رہے ہیں. اس وقت ہمارے جدید تعلیمی اداروں کے اندر انکار حدیث ہے، حدیث کا انکار، ختم نبوت کا انکار، نبی علیہ السلام کے صحابہ کا انکار، حضور کی بیٹیوں کا انکار، حضور کی ازواج کا انکار، دین کے جتنے شعبے ہیں ان تمام کا انکار کرنے کا کام کیا جا رہا ہے. میرے عزیزوں اور دوستوں، یاد رکھنا، جس طرح یہ فتنہ قادیانیت ہے، یہ فتنہ قادیانیت جب بڑھتا ہے، ہمارے کالج میں آتا ہے، ہماری یونیورسٹی میں آتا ہے، ہمارے دکانداروں کے پاس آتا ہے، ہمارے تاجروں کے پاس آتا ہے، اس کا پہلا راستہ کون سا ہوتا ہے؟ پہلے راستے کا دروازہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس دروازے کو بند کیجیے گا. سب سے پہلا دروازہ کہاں سے کھلتا ہے؟ سب سے پہلا دروازہ کھلتا ہے حضور علیہ السلام کی حدیثوں کے انکار سے. انکار حدیث، اور اس بات کو جمانے، پکانے، بٹھانے کہ جو سرکار کے فرمان کا انکار کرتا ہے، حضور کی حدیث کا انکار کرنے والا حضور کا انکار کرتا ہے، اور حضور کا انکار کرنے والا اللہ کا انکار کرتا ہے، اور اللہ کا انکار کرنے والا قرآن کا، دین کا، اسلام کا انکار کرتا ہے. لہٰذا جو شخص حدیث کا انکار کرتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق باقی نہیں رہتا. قادیانیت کی منصب بعد میں آتی ہے. اس کا دروازہ کھلتا ہے حدیث کے انکار سے، پہلا دروازہ. دوسرا دروازہ، جو دروازہ گزارتے گزارتے پہنچا دیتا ہے، اس عنوان پہ انشاءاللہ ہمارے مہمان بڑی دور سے تشریف لائے ڈی آئی خان سے مفتی عبدالواحد قریشی صاحب، مناظر اسلام، فاضل نوجوان ہیں. انشاءاللہ آج کی اس بابرکت نشست میں ان کا مدلل مکمل بیان ہوگا. خطیب اسلام حضرت مولانا امجد خان صاحب تشریف لائیں گے انشاءاللہ. وہ آپ کو بہت قیمتی باتیں آپ کی خدمت میں ارشاد فرمائیں گے. میں تو آغاز میں 2-4 طالب علمان باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوا. پہلا دروازہ انکار حدیث. دوسرا دروازہ جس دروازے سے گزر کے انسان پہنچتا ہے قادیانیت تک، وہ کیا ہے؟ علماء پر طعن و تشنیع. علماء پہ طعن و تشنیع. مسجد، مدرسہ، دین، مولوی، ملا، پردہ، نقاب، برقع، ان چیزوں پہ تنقید. یہ تنقید کھلتی ہے، اور تنقید کا دروازہ کھلتے 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 اس تنقید سے نہ صحابہ بچتے ہیں، نہ اولیاء بچتے ہیں، کوئی باقی نہیں بچتا. ہوتے ہوتے یہ زبان اتنی بے باک ہو جاتی ہے کہ پھر یہ زبان معاذ اللہ اللہ کے نبی پر چلنا شروع کر دیتی ہے، نبی علیہ السلام پہ دراز ہو جاتی ہے. اسی لیے آپ دیکھتے نہیں، میں نے عرض کیا کہ فتنوں کا دروازہ کھلا ہے، چاروں طرف سے فتنے ہیں. کہیں پر سوشل میڈیا پر حضرات صحابہ کرام کی عزت اور عصمت کو گھٹانے کی کوشش ہو رہی ہے، نیچے کیا جا رہا ہے. اور ایک بات بتاؤں آپ کو، ہم سب کے سب اہل سنت والجماعت کے اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. اہل سنت والجماعت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس کے 2 ہاتھ ہوں، اور 2 ہاتھوں کے اندر پروردگار 2 دامن پکڑا دیتا ہے. ایک دامن ہوتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور دوسرا دامن ہوتا ہے سرکار کے سارے صحابہ کرام کا، سارے اہل بیت اطہار، جتنے اہل بیت اطہار صحابہ کرام ہیں ان سب کا دامن ہوتا ہے. اور اہل سنت والجماعت کے کچھ عقیدے ہیں. دیکھیں، کچھ ہوتا ہے عمل، کچھ ہوتا ہے عقیدہ. عمل میں کمی ہو جائے اللہ معاف کر دیتا ہے، عقیدے کی کمی کو اللہ معاف نہیں کرتا. یاد رکھیے گا، نماز میں کمی ہے، میری بات کا غلط مطلب نہ لینا کہ مولوی صاحب نے کہا تھا نماز نہ پڑھا. نہیں، نماز کے اندر کوتاہی ہو گئی، زکوٰۃ ادا کرنے میں کچھ کوتاہی کمی ہو گئی، قربانی کرنے میں کچھ کمی کوتاہی ہو گئی، کسی اور طریقے سے اس کو پورا کرے ہو جائے گا. مگر عقیدے میں کمی آ جائے اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرتا، کبھی معاف نہیں کرتا. اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، کیا عقیدہ ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے اور آپ کے جتنے اعمال ہیں نا، اللہ ترازو میں ان سارے اعمال کا وزن کرے گا، سارے اعمال کا وزن کرے گا.
ہم نے جو نیکی کی، جو گناہ کیے، جو کچھ کیے، ان سب کو تولا جائے گا۔ یہاں تک کہ راستے میں چلتے ہوئے کوئی کانٹے کا پتھر، لکڑ، کوئی چیز تھی، اسے اٹھا کر پھینک دیا، اللہ تعالیٰ اسے بھی نیکی کے ترازو میں وزن کر دے گا۔ جتنی نیکیاں کی ہیں ساری چیزوں کا وزن ہوگا۔ میرے اور آپ کے اعمال تولے جائیں گے، میرے اور آپ کے اعمال تولیں گے۔ کتنے خوش نصیب تھے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام۔ امت کی نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی، صحابہ کرام کی نسبتوں کو تولا جائے گا۔ اللہ، جس صحابی کی جتنی اونچی نسبت ہوگی نبی علیہ السلام کے ساتھ، پروردگار اسے اتنا اونچا مقام عطا کر دے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں اور میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، ان بابرکت نشستوں کو، ان مجالس اور محافل کو اپنے لیے روحانی آکسیجن کا ذریعہ سمجھا کریں۔ یہ ہم کو روحانی طور پہ چارج کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات میں سے کسی کے مال کو، کسی کی جان کو، کسی کے وقت کو اگر قبول کر لیتا ہے، اس پہ یہ مت سمجھنا کہ یار کیا مصیبت ہے، میں نے ابھی یہ کیا تھا پھر یہ کر دیا، میں نے ابھی یہ کیا تھا پھر یہ کر دیا۔ زندگی میں بہت ساری چیزوں کا تجربہ کیا ہے، تجربے سے گزر کر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، شاید کسی وقت کچھ پاگل کی یہ بات آپ کو یاد آ جائے، اللہ کریم، اللہ کریم دیتا بہت سو کو ہے، لیتا کسی کسی سے ہے۔ ہر کسی سے نہیں لیا کرتا، دیتا بہت سو کو ہے، جان بھی دیتا ہے، مال بھی دیتا ہے، وقت بھی دیتا ہے، صلاحیت بھی دیتا ہے، دماغ بھی دیتا ہے، زبان بھی دیتا ہے، قلم بھی دیتا ہے، فکر بھی دیتا ہے، سوچ بھی دیتا ہے۔ اللہ دیتا بہت سو کو ہے، لیتا کسی کسی سے ہے۔ اور خدا کی قسم، جس سے اللہ لیتا ہے نا، اور ایک مرتبہ اللہ کی نظر کرم ہو جائے اور اللہ اسے لے لے، یا تو اس کا اللہ کریم جان لے لے، اس کا مال لے لے، اس کا وقت لے لے، اس کا ذہن لے لے، کوئی چیز اللہ منتخب کر کے لے لے، اللہ لیتا اسی سے ہے جس کو اللہ کریم بمے نفع کے لوٹانا چاہتا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا میرے وہ تمام نوجوان ساتھی جو روز و شب آج گلی کے کناروں پر بیٹھ کر نوجوان چرس کے سگریٹ پی رہا ہے۔ کتنا قسمت والا بابرکت ہے وہ نوجوان جو سرکار کی ختم نبوت کے لیے اشتہار لگا رہا ہے، اس کے لیے کام کاج کر رہا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا نوجوان گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، ایک یا دو چھٹی آ جاتی ہے، وہ زنا اور شراب کے پروگرام تیار کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ نوجوان جو سرکار کی ختم نبوت کے لیے اپنے دن اور رات کو وقف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ آپ تمام نوجوان، وہ تمام تجار جنہوں نے جانی طور پہ، مالی طور پہ خدمت کی ہے، دعا کرو کہ اللہ کریم مرتے دم تک ہم کو اور ہماری نسلوں کو اپنی بارگاہ کے لیے قبولیت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے عاشق ذات، کسی نے پوچھا تھا کہ ابو بکر تجھے دنیا میں اچھا کیا لگتا ہے؟ کہنے لگے مجھے اور تو کچھ نہیں اچھا لگتا، بس تین باتیں اچھی لگتی ہیں۔ نمبر ایک، میری جب بھی کبھی آنکھ کھلے، آنکھ میری ہو دیدار سرکار کا، اللہ، کان میرے ہو بات نبی علیہ السلام کی ہو، اور تیسرا یہ اچھا لگتا ہے اللہ تو مجھے عطا کرتا جا، اللہ دیتا جائے، حضور کہتے جائیں اور میں دونوں ہاتھوں سے لٹاتا جاؤں، اس کے سوا مجھے کوئی اچھی چیز نہیں۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اسی جذبہ صدیقی کو اپنے اندر بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے بھی جذبہ صدیقی کی ضرورت ہے۔ اور آپ انارکلی کے تاجر حضرات ہیں، دکاندار حضرات ہیں، بڑے اہم ترین موقع پر ان عزیزوں نے یہ جلسہ اور کانفرنس کی ہے تاکہ میں آپ کی خدمت میں ایک پیغام پہنچا دوں، ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ افتتاحی نشست ہے اور انشاءاللہ یہ پروگرام چلے گا، اور میں مہمان نہیں، میں تو میزبان ہوں، اسی علاقے کا رہنے والا، اسی مسجد کا نواسی اور باسی ہوں، اسی مدرسے کا طالب علم ہوں، یہی کا خوشہ چین ہوں۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، گزشتہ چند سال میں اب سے پہلے ہمارے انارکلی بازار کا یہ ماحول نہیں تھا۔ آپ دکاندار حضرات اس چیز پہ توجہ دیجیے، اپنی اور اپنے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کریں۔ اب سے پہلے یہ ماحول نہیں تھا، بڑے اچھے نسلی خاندانی قسم کے دکاندار ہوا کرتے تھے۔ اب معلوم نہیں کہاں سے کون سے بھانت کی بولی اور پچی آ کر یہاں بیٹھ چکے ہیں۔ گزشتہ دو چار سال سے رجب المرجب کی 13 تاریخ کو جشن مولود کعبہ کے نام پر ہمارے سیاستدان، ہمارے تاجر رہنما صرف اور صرف اپنی ذاتی نمود و نمائش کے لیے رجب المرجب کی 13 تاریخ کو، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا
گزشتہ 3-4 سالوں سے یہ کام ہو رہا ہے کہ رجب المرجب کی 13 تاریخ کو جشن مولود کعبہ کے نام پر کیک کاٹا جاتا ہے، گھوڑوں کو نچایا جاتا ہے، برسر عام صحابہ کرام پہ تبرہ کیا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہم نے عقیدہ کسی ملک سے نہیں لینا، ہم نے عقیدہ کسی نعت خواں سے نہیں لینا، ہم نے عقیدہ لینا ہے تو قرآن سے لینا ہے، عقیدہ لینا ہے تو نبی کے فرمان سے لینا ہے۔ کوئی ملک، کوئی ناچنے والا، کوئی گانے والا کیسے کہہ سکتا ہے کہ دمادم مست قلندر علی دا پہلا نمبر؟ نہیں، یہ مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے۔ دمادم مست قلندر ہے، ابو بکر کا پہلا نمبر ہے، عمر کا دوسرا نمبر ہے، عثمان کا تیسرا نمبر ہے، علی کا چوتھا نمبر ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ دینوں کی حفاظت کریں۔ اتنا سا کیک کا ٹکڑا، اس کیک کے ٹکڑے پر ہم لڑنے مرنے کو تیار۔ کبھی سوچا، کبھی غور کیا کہ ہر چیز جو ہمارے حلق سے نیچے اتر جائے، مجھے ووٹ مل جائے، مجھے شہرت مل جائے، میں کبھی کرسمس میں جا کے گرجوں میں کیک کاٹ رہا ہوں، میں بتاتا رہتا ہوں، چیختا رہتا ہوں۔ میرا کام تو بتانا، میں تو چوکیدار ہوں کہ جس وقت میں ایک مسلمان کرسمس کا کیک کاٹتا ہے اور کہتے ہیں ہیپی کرسمس، میری کرسمس، خدا کی قسم وہ کرسمس کے کیک پہ چھری نہیں چلاتا، اپنے عقیدے پہ چھری چلاتا ہے، اپنے توحید کے عقیدے کو کاٹ دیتا ہے۔ اس لیے کرسمس کا معنی کیا ہے؟ ہیپی کرسمس کا معنی ہوتا ہے مبارک ہو، آج خدا کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ کہاں گئی توحید؟ کدھر گئی توحید؟ بات کروں گا، کھل کے کروں گا میں آپ کی خدمت میں۔ یہ مرکز اہل حق ہے، میں یہاں کا طالب علم ہوں، میں یہاں کا طالب علم ہوں۔ ان بچوں نے انہیں نہیں دیکھا جن کی صحبت میں نے اختیار کی، کہے بغیر رکوں گا نہیں۔ چند سالوں سے عجیب و غریب صورتحال ہے، محرم کے جلوس ہوتے ہیں، ہمارا بس نہ چلے ان کے نیچے لیٹ جائیں۔ جو نبی کے یاروں کی تعظیم نہ کرے، جو نبی کے یاروں کی تکریم نہ کرے، میں نے کس لیے اس بچے سے کہا کہ نظر پڑھ تو پتہ لگے، ہمارے قلب و جگر کے اندر یہ بات پیوست ہو جائے کہ صرف ہماری ماں وہ نہیں کہ جس نے ہمیں جنم دیا ہے، ہمیں یہ پتا چلے کہ روحانی طور پہ ہم بیٹے عائشہ کے ہیں، بے شک بے شک بے شک، وہ ہماری ماں ہے۔ اس وقت میں ان باتوں کو آپ کہتے ہیں مولوی صاحب نے کیا بات چھیڑ دی؟ نہیں، چھیڑنے کی ضرورت ہے۔ میری نئی نسل کے ایمان پہ ٹاکے پڑ رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے ان کو برداشتہ کیا جا رہا ہے، انہیں حضرات اہل بیت کے نام پر ان کو دور کیا جا رہا ہے، صحابہ کرام سے، نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرہ سے ان کو دور کیا جا رہا ہے، ان کو پیچھے کیا جا رہا ہے۔ خدا کے لیے، خدا کے لیے، خدا کے لیے میرے دکاندار ساتھیوں، میں نے آج تک آپ سے نہ کبھی کوئی چندہ مانگا ہے، نہ میری کوئی مسجد ہے، نہ میرا کوئی مدرسہ ہے، میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے چندہ مانگا، ہاتھ جوڑ کے، ہاتھ جوڑنے کے علاوہ یہ پلہ پھیلا کے، جھولی پھیلا کے بھی مانگ رہا ہوں، خدا کے لیے، خدا کے لیے، اپنے دکانداروں کی، اپنے ملازموں کی، خدا کے لیے ان کے ایمان کی حفاظت کرو۔ یا اور کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے تو خدا کے لیے تماشائی بن کر ان خباثتوں میں کھڑے مت ہو جاؤ، مت کھڑے ہو جاؤ۔ آپ جانتے بھی نہیں، آپ پہچانتے بھی نہیں کہ کب اور کہاں اور کیسے ہمارے ایمان کے اوپر چھری چلا دی جاتی ہے، ہمارے ایمان پہ ڈاکہ مار دیا جاتا ہے۔ کہاں وہ دکاندار میں لے کر آؤں، کہاں سے لے کر آؤں کہ اسی مسجد کے اندر ایسے حساس دکاندار، ایسے حساس، وہ دکان جو اس وقت میں موجود تھی کوئٹہ ہاؤس کے نام سے، ایک